السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اسد صاحب بنگلور سے معلوم کرتے ہیں، ایک خاتون کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی، تو عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک خاتون سے نکاح کیا اور ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اور نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو ایسی تنہائی کا موقع میسر ہو جائے کہ ان کے درمیان ہم بستری کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہ ہو۔ اگر نکاح کے بعد ایسا موقع بھی میسر نہیں آیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور ایسا موقع بھی میسر نہیں آیا تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس طلاق کے نتیجے میں عورت کو تو طلاق ہو جائے گی، جتنی بھی طلاقیں دی ہوں گی اتنی ہی طلاق واقع ہو جائیں گی، اور مرد پر آدھی مہر واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر نکاح میں 50,000 مہر طے ہوئی تھی تو شوہر پر 25,000 مہر واجب ہوگی، اور عورت پر عدت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہوگی، چونکہ نہ تو رخصتی کے بعد خلوت صحیحہ ہوئی ہے اور نہ ان کا آپس میں ملاپ ہوا ہے، لہذا عورت پر عدت نہیں ہوگی اور مرد کے لیے آدھی مہر واجب ہوگی۔ پرویز صاحب کا سوال ہے، حج کے دوران دم واجب ہو گیا تھا جس کا بعد میں گھر آ کر علم ہوا، تو اس دم کو ادا کرنے کا کیا صورت ہوگی؟ جی ہاں، اگر کسی حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے پر کسی وجہ سے دم واجب ہو گیا تھا، دم واجب ہونے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دم واجب ہو گیا تھا اور بعد میں وطن میں آ کر پتہ چلا کہ مجھ پر فلاں جنایت اور فلاں غلطی کی وجہ سے دم واجب ہو گیا تھا، تو چونکہ دم کا حرم کے حدود میں ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ دم کہا جاتا ہے دمبے کو یا بکرے کو وہاں قربان کرنا، چونکہ اس کا حدود حرم میں قربان کرنا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اپنے وطن بھی آ گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اگلے سال کسی حج کرنے والے کو دمبے کی رقم دے دے اور اتنے پیسے دے دے کہ وہاں سے بکرا خرید کر یا دمبا خرید کر تو میری طرف سے اس کو دم کے طور پر ذبح کر دینا۔ یا یہ کہ کوئی آدمی سال کے بیچ میں عمرہ کرنے جا رہا ہو، اس کو وہ اتنی رقم دے دے اور وہ وہاں جا کر اس کی طرف سے دم ادا کر دے، دم ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے ہی بکرا لے کر ذبح کر دے، تو اس سے دم ادا نہیں ہوگا، کیونکہ دم کی ادائیگی کے لیے حدود حرم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، احرام کی حالت میں اگر سر یا داڑھی کے بال خود بخود ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں اپنے سر، ناک یا داڑھی کے بال کو توڑ دیا اور توڑے ہوئے بال 3 یا اس سے کم ہیں تو ہر بال پر 1 مٹھی بھر غلہ اسے صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر توڑے ہوئے بال وہ 3 یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر صدقہ فطر کے برابر گیہوں غلہ صدقہ کرنا پڑے گا، یا اتنے غلے اور گیہوں کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر احرام کی حالت میں وضو یا غسل کے دوران بال خود بخود ٹوٹ جائیں تو ہر 3 بال پر 1 مٹھی بھر غلہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اظہار قریشی پوچھتے ہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اگر عدت کے دوران کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو عدت کے 10 دن بڑھ جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عدت کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ ہے۔ البتہ عدت کے دوران کسی غیر محرم سے بات کرنا یا بلا عذر اس سے ملاقات کرنا یہ باعث گناہ ہے، لیکن 10 دن عدت بڑھ جائے گی یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، جنت کی حوروں کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حور کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بطور خاص حور عین کا تذکرہ فرمایا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اسی طرح وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور کو زعفران، مشک اور عنبر سے بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ حور کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حور اپنا دامن اس دنیا میں لہرا دے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اگر وہ اپنا تھوڑا سا لعاب کھارے سمندر میں ڈال دے تو سارے کھارے سمندر کا پانی میٹھا اور شیریں ہو جائے۔ اگر وہ مردہ کو دیکھ لیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ہتھیلی اس سورج کو دکھا دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ حور کہا جاتا ہے حسن و جمال والی خوبصورت سیاہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی خاتون کو۔ عبداللہ صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں چھوٹے بچے کے گلے میں تعویذ ڈالنا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو تعویذ بچے کو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن تعویذ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ علاج کے طور پر پہنایا جا رہا ہے، گویا روحانی علاج ہے۔ تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، اصل شفا دینے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دوسری ایک شرط یہ ہے کہ اس تعویذ میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، کوئی منتر نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث میں مذکور کوئی آیت یا دعا ہو، یا قرآن و حدیث کے مطابق کوئی اور دعا ہو۔ اس کے علاوہ من گھڑت کوئی بات نہ ہو۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی تعویذ بچے کے گلے میں ڈالا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔